سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینام، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہیں نو پہ نائے چرخ کہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی ایک خوبصورت سی محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پیر خانے کے مخدوم زادے اور ولی عہد حضور سیدی امان ملت ہماری اس محفل میں جلوہ افروز ہیں۔ میں بہت وقت زیادہ ہوا ہے اور آپ کی محبتوں کو ہم سب محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جلسوں کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ بھیڑ اکٹھا کرنا یہ سیاسی جلسوں کا مقصد ہوتا ہے، مذہبی جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوں اور آپ کوئی دین کی بات نہ سنیں نہ دین کی بات کریں تو ایسے جلسے ناکام ہیں، اور اگر آپ چند جمع ہوں اور دین کو سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں تو یقیناً ایسی محفلیں کامیاب ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں، میں آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو آپ بیٹھیں گے کہاں، لیکن جو جہاں ہے تھوڑی دیر بس اتنی دیر گفتگو سن لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہمارے لیے اللہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ میری بھی نجات کا ذریعہ ہو اور آپ کی بھی نجات کا ذریعہ ہو۔ میں نے جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر قوموں کے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی لاہ عمل ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ سب کی انداز صبح ہے، انداز شام ہے، سب کی اپنی راتوں کا ایک انداز ہے، سب کا اپنا زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے، سب کا ایک اپنا کلچر ہے، سب کے پاس تہذیب ہے، سب کے پاس تمدن ہے۔ ہر قوم اپنے اپنے اعتبار سے زندگی گزارتی ہے۔ ہم کسی قوم پر جو ہے نکتہ چینی تو نہیں کرتے، نہ ہم کر سکتے ہیں، البتہ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سب سے خوبصورت انداز زندگی اگر کسی قوم کے پاس ہے تو قوم مسلم کے پاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اور قوموں کے پاس زندگی گزارنے کا جو فلسفہ ہے وہ کسی انسان کا دیا ہوا ہے، وہ کسی فلسفی کا دیا ہوا ہے، وہ کسی منطقی کا دیا ہوا ہے یا وہ کسی صحرائی کا دیا ہوا ہے۔ ہر قوم کے پاس جو زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے اس کا اینڈ جا کر جہاں ہوتا ہے وہ انسانی دماغ ہے۔ اور یاد رکھنا، جب بھی کوئی قوم قانون بناتی ہے تو حال کو دیکھ کر بناتی ہے، اللہ اکبر، یا زیادہ سے زیادہ ماضی کو دیکھ کر بناتی ہے، مستقبل ان قوموں کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسانی دماغ مستقبل پہ کام نہیں کر سکتا، اور مستقبل کے حوالے سے انسان جو سوچتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر برسوں کا منصوبہ بنانے والی قوموں نے کبھی سوچا تھا کہ اس دنیا کے اندر سونامی بھی آ جائے گی، اس دنیا کے اندر کووڈ بھی آ جائے گا؟ بتاؤ کووڈ کے ماحول نے کس طریقے سے لوگوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ بہت سارے لوگ جو آسمان پر اڑنے کا منصوبہ بنا چکے تھے وہ زمین بوس ہو گئے۔ بہت سارے وہ لوگ اللہ اکبر جو دولت کے نشے میں چور ہو کر کے اللہ اقتدار کا تاج محل تعمیر کرنا چاہتے تھے، ان کو مرنے کے بعد خود کے پیسوں کا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ کسے پتا تھا؟ اللہ اکبر، جن کے یہاں سونے کا دھواں نکل رہا ہے ان کو اپنا خود کا کفن بھی نصیب نہ ہوگا، ان کے بچوں کو، ان کے بچوں کے کاندھے بھی ان کو جنازے کے حوالے سے نصیب نہ ہوں گے۔ بتاؤ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ اللہ اکبر، بے شمار لوگ ہیں اللہ جن کے دولت کے یہاں، جن کے یہاں دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، بعد میں ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے آ گئے، آج تک وہ سنبھل نہ سکے۔ کبھی زلزلہ آتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے زلزلہ آئے گا، طوفان آتا ہے، کسی کو پتا طوفان آئے گا، پتا چلا مستقبل کے بارے میں حتمی طور پر کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا۔
مگر یاد رکھنا اسلام کا جو قانون ہے وہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے. وہاں حال بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے, مستقبل بھی سجدہ ریز ہے, اور وہاں ماضی بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے. اس لیے یہاں پر اتنا ستھرا اور سچا قانون ہے, اگر ہم اس پر عمل کریں تو دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں تشنے قانون نہیں رکھا, ہر چیز کا قانون عطا کیا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے میرے جوانوں کہ اسلام تو بیت الخلا میں پہلے سیدھا قدم رکھنا ہے یا الٹا قدم رکھنا ہے, یہ قانون بھی اسلام عطا کرتا ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی کو ایک یہودی نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا, یہ کیسا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا یہی تو مذہب حقہ کی پہچان ہے کہ جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی عطا کرتا ہے, وہاں بھی ہمیں تشنا قانون نہیں چھوڑتا. ہمارا مذہب ہمیں بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا ہے, ہمارا مذہب ہمیں سونے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ بائیں کروٹ نہیں سونا, دائیں کروٹ سونا. یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے سائنس کے انکشافات بڑھتے جا رہے ہیں, اسلام کا حسن بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. کل کسے پتا تھا کہ بائیں کروٹ سونے کا نقصان کیا ہے, لیکن آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دائیں کروٹ سونے سے نیند میں ہارٹ اٹیک کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں, اور بائیں کروٹ سونے سے انسان کو جو ہے دل کے دورہ پڑنے کا اندیشہ ہے. مجھے بتاؤ اللہ اکبر, جو مذہب کھانے کا طریقہ, جو مذہب سونے کا طریقہ, جو مذہب بیت الخلا میں جانے کا طریقہ سکھاتا ہو, کیا وہ مذہب ہمیں شادی بیاہ کے معاملے میں تشنا قانون کرے گا, ہمیں محروم کر دے گا؟ آج جو عنوان مجھے آپ نے دیا ہے میں آپ کے سامنے اس پہ بات رکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اسلام میں شادی ایک مکمل نظام کے حوالے سے ہے, ایک مکمل قانون کے حوالے سے ہے, ایک مکمل ضابط حیات کے حوالے سے ہے. اور قوموں کے یہاں شادی جو ہے یا تو نفسانیت کا ایک تصور ہے یا تو لوگ اس کو جو ہے مذہبیت سے الگ سمجھتے ہیں, مگر اسلام میں نکاح اور شادی کا ایک مکمل قانون عطا کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اکبر, میرے کریم آقا فرماتے ہیں نکاح کرو, نکاح کرنے سے نگاہیں نیچی ہوتی ہے, نکاح کرنے سے حیا کا تحفظ ہوتا ہے, نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہے, نکاح کرنے سے انسان بدکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے, نکاح کرنے سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو, مگر یاد رکھیں ہم نکاح کو سنت کے اعتبار سے سمجھتے ہیں. ہر مسلمان کہتا ہے نکاح کرنا سنت ہے, نکاح کرنا سنت ہے, نکاح کرنا سنت ہے, اور بے شک نکاح کرنا سنت ہے. ہر تمام انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا, لیکن نکاح سنت ہے, اس میں ہم بطور سنت کرتے کیا ہیں؟ کوئی تو سنت نظر نہیں آتا. سنت کے نام پر سنت کا مذاق کا اس سے اور بدترین طریقہ کیا ہوگا کہ ہم سنت, ایک سنت کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں اور ہزاروں بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. آپ غور کیجئے, یہاں یہ ہزاروں کا مجمع ہے, مرشد زادے کی دیدار کے لیے آپ آئے ہیں, اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے آپ آئے ہیں. اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ کوئی بات سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے نکلے ہیں اور ہزاروں بدعات اور خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. آپ کو میں ایک بات عرض کروں, آج ہر جوان کے دل کو یہ چیز بچھو کے ڈنک سے زیادہ کھٹکتی اور کھبکتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کو ہم سب کو تڑپاتی ہے. بے چین تنہائیوں کے اندر جب کبھی یہ بات یاد آتی ہے کہ مسلم بچیاں لوجوں میں, پوری صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. بہت سنجیدگی سے سننے کی بات ہے, بلکہ تقریر نہ سنے, کسی کے دل کا درد سمجھ کے سن لیں. اسی طریقے سے فتنہ ارتداد, ایک مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب کے دروازے تک پہنچنے کی جو داستان ہے وہ سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ قوم مسلم کی بچیوں کے ساتھ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم بچیوں کو اچھے رشتوں کا نہ ملنا,
مسلم بچیوں کو مطلوبہ رشتوں کا نہ ملنا یہ انہیں ارتداد کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب میں سے، اسباب تو بہت سے ہیں، اسباب میں سے سب سے بڑا سبب میں دو باتوں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک سبب تو یہ ہے کہ بہت سی بچیاں پڑھی لکھی ہو گئی ہیں، تعلیم میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ لڑکوں کا کام کیا ہے؟ گٹکا کھانا، لڑکوں کا کام کیا ہے؟ نشہ کرنا، لڑکوں کا کام کیا ہے؟ فلمیں دیکھنا، لڑکوں کا کام کیا ہے؟ زیادہ تر وقت موبائل پر ضائع کرنا، اور لڑکیاں مکمل فوکس تعلیم پر کرتی ہیں۔ تو اکثر جگہوں پر کامیابی لڑکیوں کو زیادہ لڑکوں کے مقابلے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں۔ اب جب ایک لڑکی ڈاکٹر ہو جائے گی تو وہ سبزی بیچنے والے سے رشتہ تو نہیں کرے گی۔ ایک لڑکی جب ٹیچر بن جائے گی وہ کسی ٹھیلا ڈکیلنے والے سے رشتہ تو نہیں کرے گی، اس کو اپنے معیار کا رشتہ چاہیے، اور تم اس قابل بن نہیں رہے ہو، تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ نتیجہ یہ کہ اس کو جو اپنے معیار کا نظر آتا ہے، حالانکہ اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں، لیکن فتنہ ارتداد پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی مرتد ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ اتنے دردمن بنے ہوئے اسلام کے کہ صرف اگر آپ اس ویڈیو کو آگے بڑھا کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، تو اس کا حل یہ نہیں ہے، اس فتنے پر قابو پانے کا حل یہ نہیں ہے مسلمانوں۔ اس کا سب سے بڑا پہلا حل یہ ہے کہ اگر علم کی وجہ سے بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ رہی ہے تو آپ کو بھی بڑی تعلیم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ان لڑکیوں کو ان کے معیار کے رشتے نصیب ہو سکے۔ اور یہ بات یاد رکھو، دنیا میں جتنا ٹیلنٹ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے دوسری کسی قوم کو عطا نہیں کیا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر تم گٹکے سے، نشے سے، شراب سے اور موبائل کی نحوست سے، موبائل میں ٹائم پاس کرنے سے باہر نکلو تو تم ہی دیکھے اقبال جیسے مفکر کو کہنا پڑا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر سلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تم ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی۔ آج تمہارا علمی معیار اتنا گر چکا ہے، تم کسی یورپ کے کلیسا میں کیا اذان پڑھ سکتے ہو؟ تم تو اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان پڑھنے کے قابل نہیں ہو، تم تو اپنے باپ کا جنازہ تک پڑھنے کے قابل نہیں ہو۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، نعروں کے جذبات کو علم کی شکل دینی ہوگی، نعروں کے جذبات کو عمل کے پیکر میں ڈھالنا ہوگا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز جو یہ میرا عنوان نہ تھا، عنوان ہوتا تو میں اس پہ گفتگو کرتا، لیکن عنوان یہ ہے کہ شادی کے اخراجات اور خرافات ہم اتنے بڑھا چکے ہیں کہ اب ہر بندہ خائی نہ خائی، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جو دلدل کے اندر پھنستا جا رہا ہے، اس کے بہاؤ میں بہتا جا رہا ہے۔ کوئی ہے جو اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو زندہ کرے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم نے آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا یہ سوچ کر کہ میری عزت چلی جائے گی، میرا ایمان کہتا ہے اگر سنت کو زندہ کرنے کے لیے عزت کو داؤ پہ لگایا، عزت کبھی نہیں جائے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ عزت خرافات پر عمل کرنے میں نہیں ہے، عزت نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں ہے۔ بے شک اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت تو نبی کے غلاموں کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے۔ آئیے آپ کسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بظاہر جو لوگ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ کام کر کے دیکھیں۔ نمبر ایک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب ملک شام گئے تو وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، اور دسترخوان پر کچھ اپنے بھی ہیں اور کچھ بیگانے بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے ہاتھ سے لقمہ زمین پہ گر گیا۔ اب جو نوجوان صحابہ تھے، جو جونیئر، انہوں نے سوچا کہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور دسترخوان پر اپنوں کے علاوہ کچھ بیگانے بھی ہیں، تو اگر ابو ہریرہ لقمہ اٹھاتے ہیں تو یہ حقیر سمجھیں گے کہ یہ زمین پہ پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کو وہ کنکھیوں سے دیکھنے لگے۔ ابو ہریرہ نے لقمہ اٹھایا اور لقمہ اٹھا کر کہا ان اجمی جاہلوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت
چھوڑ نہیں سکتا، اور آپ نے لقمہ اٹھایا اور اٹھا کر اس کو صاف کیا اور صاف کر کے کھایا، لیکن دنیا نے دیکھا، جونیئر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حقیر سمجھیں گے، مگر اس عطا کو دیکھ کر اللہ نے ان لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سنت مصطفیٰ، فیضان سنت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امان ملت، حضور امان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا ہے، نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، مگر افسوس آج مسلمانوں کے نکاح اتنے مہنگے ہو گئے کہ نکاح مہنگا ہو گیا اور زنا سستا ہو گیا۔ آج اسی لیے قوم کے جوان بڑی تیزی کے ساتھ بدکاری کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ہلدی کا کیا تصور ہے، ہمارے یہاں مہندی کا کیا تصور ہے، ہمارے یہاں دولہا دلہن کا ایک ساتھ ایک صوفے پہ بیٹھ کر کے کسی سے ملاقات کرنے کا کیا تصور ہے؟ مجھے آپ بتائیے تو صحیح۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، پھپھا سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، خالو سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، بہن بھائی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، دیور جو شوہر کا سگا بھائی ہے اس کے لیے میرے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں دیور تو موت ہے، موت۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ لیکن آج ہماری شادیوں کا حال کیا ہو گیا؟ یعنی ہر قدم پر ہم نبی کا دل دکھا رہے ہیں، رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اور اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ پاکستانی سیریلوں کی شادی کے اندر، پاکستانی سیریلوں میں جیسے شادی ہوتی ہے ویسے ہم شادی کریں گے۔ مجھے بتاؤ، سیریل دیکھ کر زندگی گزارے وہ جس کے پاس قرآن نہ ہو، جس کے پاس صاحب قرآن نہ ہو۔ ہمارے پاس تو قرآن بھی موجود ہے، صاحب قرآن بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے، اب تو یہ ہو گیا کہ قاضی صاحب دولہا اور دلہن کے بیچ میں بیٹھ کر کے نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں مرد اور عورتیں بے پردہ موجود ہو اس محفل پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، لوگوں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، لوگوں کے دل کالے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، ہم کہاں پہنچ گئے؟ اور پھر اس کے بعد جب مبارک بادی کا معاملہ آتا ہے تو دولہا اور دلہن ایک ساتھ ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملنے والے جیسے دولہے سے مل رہے ہیں ویسے دلہن سے بھی مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے شوہر بیوی کو بعد میں ہاتھ لگائے گا، پہلے شوہر کے سارے دوستوں کے ہاتھ اس کو لگیں گے، اللہ اکبر، براتیوں کے ہاتھ لگیں گے، باضابطہ ہاتھوں سے مصافحہ کیا جاتا ہے، دلہن سے مبارکباد دی جاتی ہے۔ سن لو، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں جب مرد اور عورت مصافحہ کرتے ہیں اجنبی، ان ہاتھوں پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو ڈر نہیں لگتا، لوگ کہاں پہنچ گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہے کوئی خدا کی عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھنے والا؟ جس جہنم میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، وہاں میرے اور تمہارے جسم کا کیا ہوگا؟ دنیا کی لذت کے لیے، دنیا کی چاہت کے لیے، دنیا کے نام و نمود کے لیے اپنی اللہ کو ناراض کرنے والوں سن لو، صرف اسی لیے خرافات کرتے ہو نا شادی میں کہ اس کے یہاں یہ ہوا تو میرے یہاں اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے، اس کے لیے سود تک لیتے ہو، سود کے پیسے لیتے ہو، سود سے کرنا لیتے ہو، آدھی زندگی برباد کر دیتے ہو سود بھرنے میں، اور پھر بہت معصومیت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت مجبور ہو گئے تھے تو ہم نے لیا۔ میں پوچھتا ہوں آخر کون سی مجبوری تھی کہ جان جا رہی تھی؟ کون سی مجبوری تھی ایمان جا رہا تھا؟ کون سی مجبوری تھی اللہ اکبر کہ آبرو پر سوالیہ نشان کھڑا تھا؟ نہیں، صرف جھوٹی تعریف کے لیے، چند انسانوں کی جھوٹی تعریف کے لیے تم اپنے اللہ رسول کو ناراض کرتے ہو، حضور کے دل پر نشتر لگاتے ہو۔ ارے تم پبلک کی محبت اور پبلک کی تعریف پہ کیا پھسلتے ہو؟ موسم بدلنے کے لیے وقت لگتا ہے، پبلک کی فکر بدلنے کے لیے وقت نہیں لگتا۔ صرف اتنا سننے کے لیے نا کہ فلاں صاحب کی کیا شادی ہوئی، ارے کیا شادی، بس اتنا ہی، اور اس کے لیے تم نے رسول اللہ کو ناراض کر دیا، حضور کے دل کو تکلیف پہنچا دیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق شادی کیوں نہیں کرتے؟
مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق شادی کیوں نہیں کرتے؟ شادی کو سادی کیوں نہیں کرتے؟ سادگی سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کر کے دیکھو سکون ملے گا، برکت ملے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے سب سے مالدار انسان مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح کتنی سادگی سے، ذرا غور سے سن لیں، اور پھر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں واپس آنا ہوگا، پلٹنا ہوگا اپنے نبی کی سنت کی طرف۔ اور اگر آج ہم نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا، صرف 5-5 لاکھ روپے تو ہم ہال کا دے رہے ہیں۔ ایک شادی میں لوگ ایک دن میں 3-3 4-4 ڈریس تبدیل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہر چیز ناجائز و حرام نہیں ہوتی، لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے یہ کرنے سے کوئی اور بندہ بگڑ نہ جائے۔ مالدار لوگ اتنا ادمات کرتے شادی کے موقع پر کہ اگلا بندہ قرض لے کر کرتا ہے، تو اگر آپ سبب بن رہے کسی کے بگڑنے کا، یہ بھی تو غلط ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ اسٹیجوں پر سادگی کا عنوان دیتے ہیں، جب ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری بیوی نہیں مان رہی، میری اماں نہیں مان رہی، یعنی کوئی اپنی خوشی کے موقع میں کوئی کنٹرول میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے کچھ نہ کچھ بدعت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے نفس سے کنٹرول کر کے ایک مرتبہ اگر ہم نے شادیوں پہ کنٹرول نہیں کیا، یہ خرافات بڑھتے رہے تو ایک وقت وہ آئے گا شادیاں اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ بچے اور بچیاں شادی سے پہلے اپنی آبرو سب کچھ لٹا چکے ہوں گے، اور ایسے بچے سماج جنم دے گا نہ جن کے باپ کو پتا ہوگا نہ دادا کو پتا ہوگا۔ جو صورتحال برطانیہ اور امریکہ میں پیدا ہو رہی ہے وہ صورتحال یہاں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے جھوٹی عزت اور جھوٹی تعریف کے چکر میں فضول خرچی سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، شیطان کے بھائی ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کام کیجئے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹے دکھاوے سے میں عزت حاصل کروں گا تو میں آپ کو بتا دوں صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی۔ سیدنا فاروق اعظم کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، اشارہ دوں گا، اور میں پھر شادی کا جو عنوان آپ نے دیا اس پر آ کر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ ذرا غور کیجئے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس بلایا گیا چابیاں دینے کے لیے، تو فاروق اعظم نے کیا کیا؟ جو جبہ بدن پہ تھا وہی جبہ پہن کر آپ بیت المقدس گئے۔ ایک ہی سواری تھی، اسی ایک سواری پر اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے جو جبہ تھا، جبہ اس سے دھاگے آستین پہ دھاگے لٹک رہے تھے، جبے پہ پیبند لگا ہوا تھا، جو موزے تھے وہ بھی پھٹے ہوئے تھے، اور پھر یہ تھا کہ تھوڑی دیر ہم بیٹھیں گے، تھوڑی دیر غلام بیٹھے گا، اور بالکل بیت المقدس کے قریب غلام کی باری تھی۔ یہ سب آپ واقعہ جانتے ہیں۔ اصل جو تمہیں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت فاروق اعظم بیت المقدس پہنچے ہیں تو صحابہ کرام جو جوان صحابہ تھی وہ بات کر رہے تھے، عمر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو چابیاں لینے کے لیے بلایا ہے، یہ عیسائی چابیاں دینے کو تیار ہے، لیکن یہ پھٹا ہوا لباس، یہ پھٹا ہوا موزہ، ایک سواری کے ساتھ آنا، اور یہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لیکن جب فاروق اعظم قریب آئے تو کان میں کسی نے کہا امیر المومنین آپ نے کیا کیا؟ فاروق اعظم نے کنکریاں اٹھائی اور ان کو پھینک کر کے مارا، کہا رسول اللہ کے وصال کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، تم اتنی جلدی دنیا دار ہو گئے، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں عزت کپڑے موزے اور سواری کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں، عزت نہ کپڑوں سے ہے، نہ موزوں سے ہے، نہ سواری سے ہے، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امان ملت۔ سرکار فاروق اعظم نے تاریخی جملہ فرمایا کہ جب تک مسلمان اپنے نبی سے وفا کرتا رہے گا اللہ اس کو عزت عطا کرتا رہے گا۔ اور میرے امام نے اسی لیے تو فرمایا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، ارے نبی کی وفا سے صرف انسان تعظیم نہیں کریں گے بلکہ فرشتے بھی تعظیم کریں گے۔ کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 لبیک۔
لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حضور کی وفا جب فرشتوں کو سے تعظیم کروا لے، یہ دنیا کیا چیز ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، آج ہم نے شادیوں کو جو مہنگا کر دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے شادیوں کو سستا کریں. اگر کوئی کہے کہ تم نے تو اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ایسے کر دی، ان کو بتاؤ رسول اللہ نے کس شان سے کیا تھا. آئیے میں آپ کے سامنے جلدی جلدی آج سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے نکاح کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سے کہتا ہوں، جب آپ کی شادی ہو آپ گھر والوں کو کنوینس کریں. سبحان اللہ. بیٹھ جائیں. پیچھے والوں کو آسانی، آپ کو بھی آسانی ہو جائے. بھائی اصل میں ان کو بیٹھنے جگہ نہیں، وہ کہاں بیٹھے. یہی پرابلم ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیٹھنے جگہ نہیں ہوتی، ہم بولتے بیٹھو، وہ بیٹھیں گے کہاں. تو پھر اس سے ہر بندہ چلائے گا تو بات ہی نہیں ہوگی. سن لینا، ایسے سن لے بھائی، وہ کھڑے رہنے دے، جگہ نہیں. ایک بار درود شریف پڑھنے سے میں بات کو اینڈ کی طرف پہنچا دوں. بہت بات نہیں کرتا، میں اینڈ کی طرف بات کرنے لگا. سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، اور 4 شہزادیوں میں سب سے پیاری اور محبوب شہزادی جو تھی وہ سیدہ کائنات مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی عمر 15 یا 18 سال کی ہو گئی تھی. ابھی تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشتے کے لیے کسی کو بھی ہاں نہیں کیا تھا. بڑے بڑے مدینہ منورہ کے مالدار صحابہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں سیدہ مخدومہ کے رشتے کی عرضی پیش کی. بھائی جب کہہ دیا گیا کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، بھائی وہ بیٹھیں گے کہاں. مجھے بتائیں، ایک بات مجھے بتائیں، تھوڑا دماغ سے سوچیں. بھائی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ بیٹھ بھی پائیں گے جو کھڑے ہوئے کھڑے رہیں، کوئی بات نہیں. آپ سن لیجیے، آپ سن لیں تھوڑی سی. میں 10-15 منٹ کا ٹائم دے دیں، میں بات پوری کر لیتا ہوں. ان کو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھیں گے. آپ کا مطالبہ غلط ہے کہ بیٹھ جاؤ. ان کو جگہ نہیں، وہ بیٹھے ہیں کہاں، وہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو آپ دعا دیجئے کہ وہ اتنی دیر سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے سن لیں. کوئی اتنی دیر تک کھڑے ہو کے سنتا ہے؟ اللہ ان سب کو آپ سب کو سلامت رکھے. اتنی بڑی شخصیت آپ کے درمیان موجود ہے. آپ کیا جانتے ہیں ماہرہ شریف کو؟ کیا بات ہے. آپ کیا جانتے ہیں؟ ماہرہ وہ ہے جو ٹکسال ہے، ٹکسال انسان سازی کی ٹکسال ہے. اور جگہ سکے ڈھلتے ہیں، یہاں انسان بنائے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس گدی کا وارث آپ کے درمیان موجود ہے، آپ کو کوئی اہمیت نہیں. میرے بھائیوں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ چہرہ ہے جو جس نے مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا. یہ اس آلِ رسول کا جانشین ہے، ہونے والا اس آلِ رسول کا جانشین ہے جس نے مصطفیٰ رضا کے منہ میں انگلی ڈال کر 6 مہینے کے اس بچے کو قطب عالم کا منصب عطا کیا ہے. وہ سرکار نور کا وارث ہے جو تمہارے درمیان بیٹھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو عرف قاسمی آپ بناتے ہیں اس ابو القاسم شاہ جی میاں کا وارث تمہارے درمیان ہے. انہی کے داداؤں کو، باپوں کو، چچوں کو اور اشتاب کو دیکھ کر بریلی کے کلندر نے مچل کر کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ برکت اللہ، فیضان ابو القاسم، فیضان آل رسول، فیضان امین ملت، حضور امان اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روحانیت کی راجدھانی کا شہزادہ آیا ہے. متھرا والو، روحانیت کی راجدھانی کا شہزادہ آیا ہے. بادشاہ تو علی گڑھ میں بیٹھا ہے اپنے شہزادے کو. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. لیکن بہرحال تھوڑی دیر ذرا گفتگو سماعت فرما لیں. ایک بار درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ میں بات آگے بڑھاؤں. رب صلی وسلم درود شریف پڑھنے کے لیے درود شریف پڑھو. اگر درود ایک ایک آدمی پڑھے گا تو ہزاروں درود و سلام اس وقت بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائے. سب مل کر عاشقوں کی طرح پورا مجمع گونج جائے درود کی آواز سے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین.